سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ امریکی ایوان نمائندگان کی پاکستان سے متعلق قرارداد کے جواب میں قومی اسمبلی میں قرارداد رکن اسمبلی شائستہ پرویز ملک نے یہ قرارداد پیش کی اور آپ کو بتائیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت غیر مناسب ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت غیر مناسب ہے۔ امریکہ کشمیر اور فلسطین میں مظالم کا نوٹس لے۔ عام انتخابات میں کروڑوں پاکستانیوں نے ووٹ کاسٹ کیے۔ The House taking notice of the resolution expressing support for democracy in Pakistan adopted on June 25, 2024 in the United States of House of Representatives. ہمارے ملک کے اندرونی معاملات میں جس طرح کی مداخلت ہے وہ غیر مناسب ہے اور یہ کسی صورت بھی عالمی طاقتوں کو زیب نہیں دیتی کہ وہ کسی بھی ملک کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کریں۔ Now I put the resolution to the House. The question is, the resolution as moved be adopted. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted. دوسری طرف چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان کہتے ہیں کہ امریکی قرارداد کو پاکستان کے معاملات میں مداخلت نہیں کہا جا سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ حکومت الیکشن معاملات میں تحقیقات نہیں چاہتی۔ اسلام آباد نے میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ خواجہ آصف نے کبھی پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا۔ خواجہ آصف نے ہمیں دہشت گردوں سے تشبیہ دی، مذمت کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس نے ہمیں جو لفظ بولا، ہمیں تشبیہ دیا اس نے ٹیررسٹ سے، اس الفاظ کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ وہ ریزولوشن ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو نے پاس کیا ہے، مجھے ہسٹری میں ایک ریزولوشن دکھائے کہ کسی ملک کے ایک ایوان نے کبھی بھی کسی ایوان کے خلاف ریزولوشن پاس کیا ہو۔ خواجہ آصف کو اتنا ہی شوق ہے آپریشنز کا، تو یاد رکھیں کہ ہندوستان جو ہے وہ مختلف آپریشنز پاکستان کے خلاف فائنانس کر رہا ہے اور اس کو ایکسیکیوٹ کر رہا ہے، اور پاکستان کے اندر بھی کئی اسیسینیشنز اٹیمپٹس بھی اور فزیکل اسیسینیشنز لوگوں کو مارا بھی ہے بھارت نے، ہندوستان نے۔ تو سب سے پہلے خواجہ آصف میں یا دم خم ہے تو پھر وہ آپریشن ہندوستان کے اندر بھی کرے۔ خواجہ آصف ڈیفنس منسٹر نے سٹیٹمنٹ دی ہے افغانستان کے لیے کہ وہ وہاں جا کے سٹرائک کریں گے۔ ایک ہی سٹیٹمنٹ کے ساتھ ڈیفنس منسٹر نے پی ڈی ایم کا ایجنڈا ہے، کیا انہوں نے انڈیا کو دوست قرار دے دیا ہے اور کیا انہوں نے افغانستان کو دشمن قرار دے دیا ہے؟ یہ بہت بڑی پولیٹیکل میجر شفٹ ہے پالیسی کی، جس سے عوام کو نہیں بتایا جا رہا ہے، جس سے اپوزیشن کو نہیں بتایا جا رہا ہے کہ دوست اس وقت کون ہے آپ کا، دشمن آپ کا کون ہے۔ مریم نواز کہتی ہیں اپوزیشن ہمیشہ ہی شور شرابے میں رہتی ہے، بس کر دو، اب پاکستان کو چلنے دو، یہ شور مچائیں گے اور ہم کام کریں گے، یہ 300 سال بھی لے لیں تو ہمارے 100 دن کے برابر کام نہیں کرتے۔ یہ کہتے ہیں میں ٹک ٹاک بناتی ہوں، ٹک ٹاک بنانے میں محنت لگتی ہے، کارکردگی پر بنتی ہے۔ مجھے ان پہ ترس آتا ہے، یہ مجھے کہتے ہیں میں ٹک ٹاکس بناتی ہوں، ٹک ٹاک بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، کام کیا ہوتا ہے تو ٹک ٹاک بنتی ہے۔ کھانا کھانے کی، سونے کی، ایکسرسائز کرنے کی ویڈیوز پہ ٹک ٹاک نہیں بنتی، اور انہوں نے ہمیں پولیس کے ڈنڈوں سے مارا، ہم ان کو اپنی کارکردگی سے ماریں گے انشاءاللہ تعالی۔ 100 دن میں عوام کے 100 کام، اور یہ ان کا اشتہار تھا جس میں لکھا تھا ہم مصروف تھے، یہ تب بھی اسی چیز میں مصروف تھے جس میں یہ آج مصروف ہیں۔ شور شرابہ، گالی گلوچ، بس کر دو بھائی، پاکستان کو چلنے دو۔ پھر یہ کہتے ہیں ہمارے پہ ظلم کرنا بند کرو، ہم نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا، یہ اپنے اوپر ظلم کرنے کے لیے خود ہی کافی ہیں۔ شرم اور حیا ان کو اس وقت کرنی چاہیے تھی جب یہ اپنے ملک پر حملہ کر رہے تھے۔ شرم اور حیا ان کو اس وقت کرنی چاہیے تھی جب توشہ خانہ کو انہوں نے کاروبار بنا لیا تھا۔ پنجاب اسمبلی اجلاس کے دوران اپوزیشن اراکین کو احتجاج کرنا مہنگا پڑ گیا۔ مریم نواز کی تقریر کے دوران احتجاج کرنے والے 11 اپوزیشن اراکین کی رکنیت معطل کر دی گئی ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے 15 سیشن ڈیز کے لیے معطل اراکین کا ہاؤس میں داخلہ بند کر دیا۔ بجٹ اجلاس کے دوران نازیبا اور غیر پارلیمانی گفتگو کا الزام لگایا گیا۔
قومی اسمبلی میں آئندہ مالی سال کے 18,877 ارب روپے کے بجٹ کی منظوری فائنانس بل 2024-25 وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پیش کیا۔ قومی اسمبلی میں فائنانس بل کی شقوار منظوری دی گئی۔ بجٹ کی منظوری کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ، ارکان کے نو کے نعرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں خیبر پختونخوا کو اربوں روپے ملے، کسی اور صوبے کو ایک ڈھیلا نہیں ملا۔ خیبر پختونخوا 590 ارب روپے ملنے کے باوجود آج تک سی ٹی ڈی قائم نہیں کر سکا۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ کے پی کے عوام پاکستان کے بڑے بہادر غیور عوام ہے۔ 2010 سے لے کے آج تک 590 ارب روپے کے پی کو ملے، صرف دہشت گردی کے خلاف جو ان کی جو کاوشیں تھیں ان کو آگمنٹ کرنے کے 590 ارب روپے دیے گئے، لیکن آج تک سی ٹی ڈی وہاں پر قائم نہیں ہو سکا، جو کہ جس کے لیے یہ رقم مختص کی گئی تھی اپنے ایوارڈ میں۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ I don't want to go into politics۔ پنجاب میں چیف سیکرٹری یا سندھ میں چیف سیکرٹری یا بلوچستان میں کہ ہم نے 3 ناموں کو پینل دیا کے پی کو، اس میں سے کوئی بھی چوز کر لیں، ابھی تک انہوں نے اس کے اوپر فیصلہ نہیں دیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی افغانستان سے کی جا رہی ہے، افغان سرزمین پاکستان میں خون ریزی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اگر یہ سلسلہ بند نہ ہوا تو رد عمل دینا ہمارا حق ہے۔ خواجہ آصف قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ افغانستان سے ہماری سرزمین پہ دہشت گردی ایکسپورٹ ہو رہی ہے، اور ہمارے ایک برادر ملک اور ہمسائے کی سرزمین جو ہے پاکستان میں خون ریزی کے لیے، دہشت گردی کے لیے اور تباہی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ وہاں پہ دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں، اس بات کے ثبوت ہیں ہمارے پاس، جہاں پہ ہمارے دشمن جو ہے وہ پناہ گاہیں بنا کے بیٹھے ہوں، ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم ریٹیلیٹ کریں۔ اس کے بعد یہ ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، دہشت گردوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، تو پھر ان کی مرضی ہے۔ پھر تو ہم یہی کہیں گے کہ اس کے دہشت گردی کے پاس ہے کون ہے، یہ لوگ ہیں دہشت گردی کے پیچھے جو ہے۔ سیرین وائٹ کیس ناقابل سماعت قرار دینے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 54 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کیا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے تفصیلی فیصلہ جاری کیا۔ درخواست گزار ثابت کرنے میں ناکام رہا کہ ٹیریان بانی پی ٹی آئی کے حقیقی اولاد ہیں۔ فیصلے میں یہ لکھا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کے لیے اپنے بچوں یا زیر کفالت بچوں کو ظاہر کرنا ضروری تھا۔ ٹیریان وائٹ نہ تو بانی پی ٹی آئی کی قانونی بیٹی ثابت ہوئی، نہ ہی ان کے زیر کفالت ثابت ہوئیں۔ توہین عدالت کیس میں فیصل وافڈا اور مصطفیٰ کمال کی غیر مشروط معافی قبول کر لی گئی۔ سپریم کورٹ نے فیصل وافڈا اور مصطفیٰ کمال کے خلاف توہین عدالت نوٹس واپس لے لیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مصطفیٰ کمال اور فیصل وافڈا کو روسٹرم پر بلایا اور کہا کہ ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، امید ہے کہ آپ بھی ہماری عزت کریں گے۔ تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی کا اجلاس، عمر ایوب کا استعفیٰ منظور نہ کرانے کی سفارش۔ تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی کی جانب سے متفقہ قرارداد منظور کر لی گئی۔ اراکین کی عمر ایوب کا استعفیٰ قبول نہ کرنے اور خدمات سر انجام دیتے رہنے کی سفارش۔ پی ٹی آئی اراکین اسمبلی کی تحریک انصاف میں فارورڈ بلاک کی خبروں کی شدید مذمت۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ صدر اسمبلی میں مالی سال 2024-25 کا 3056 ارب روپے کا بجٹ کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ حزب اختلاف کی کٹوتی کی تمام تحریک مسترد کر دی گئیں۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کا کہنا تھا کہ فائنانس بل میں پروفیشنل ٹیکس بڑھانے سے تعلیم اور صحت کی سہولتیں مزید مہنگی ہو جائیں گی۔ ملک کے مختلف شہروں میں بارش اور تیز ہواؤں کے باوجود گرمی کی شدت برقرار ہے۔ سب سے زیادہ درجہ حرارت نوکنڈی میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، سبی اور تربت میں 44 جبکہ جیکب آباد میں درجہ حرارت 43 رہا۔ اسلام آباد، بالائی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے۔ محکمہ موسمیات کے ملک کے مختلف علاقوں میں بارشوں کی پیش گوئی۔ اسلام آباد، جنوبی پنجاب، سندھ سمیت خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارشوں کا امکان ہے۔